السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں ہوں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ، اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، دنیا کی قدیم تہذیبوں میں آج کے سبق میں ہم 3 تہذیبوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ پہلے مصری تہذیب، اس کے بعد میسوپوٹیمیا کی تہذیب، اور آخر میں چینی تہذیب کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ پہلے مصری تہذیب۔ مصری تہذیب دریائے نیل کے کنارے وجود میں آئی۔ نقشے میں آپ دریائے نیل دیکھ رہے ہیں جو افریقہ کے شمال میں پایا جاتا ہے۔ مصری تہذیب کی دین عظیم اہرام، مجسمے، مندریں اور ان کی تحریریں ہیں۔ مصر کے لوگ زراعت میں بڑے ماہر تھے اور آبپاشی کے بارے میں بھی جانکاری رکھتے تھے۔ مصر کے لوگوں نے تقویم یعنی کیلنڈر بنایا۔ وادی نیل۔ ماہرین کا کہنا ہے اگر نیل نہ ہوتی تو شاید مصر کی تہذیب وجود میں نہ آتی۔ دریائے نیل ہر برسات کے موسم کے بعد ایک بڑی جھیل میں تبدیل ہو جاتی تھی، اور جب دریائے نیل سوکھ جاتی تھی تو زرخیز چکنی مٹی کی ایک تہہ سے گھاس کا میدان وجود میں آتا اور پڑوس میں زرخیز مٹی کا ایک میدان بن جاتا جس کو کاشت کے لیے استعمال کر کے مصر کے لوگ غذا حاصل کرتے تھے۔ یہ کام لاکھوں مزدور نہیں کرتے تھے، ایسا کام ایک سیلاب کے آنے سے ہو جاتا تھا۔ پیارے بچوں، مصر کے سماجی حالات کیسے تھے یہ جانیں گے۔ مصر کے خوشحال مالدار لوگ کسان اور شہری ہوا کرتے تھے۔ اپنے فارغ اوقات میں مصورانہ مہارتوں میں یہ گزارتے تھے۔ پجاریوں کا کردار سب سے اہم تھا کیونکہ یہ لوگ عوام اور فطرت کے مابین تعبیر بیان کرتے تھے۔ پجاری بڑے ہی تعلیم یافتہ ہوا کرتے تھے اور تحریری دستاویزات کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ مصری لوگوں کے یہاں موت کے بعد زندگی کا تصور تھا۔ مصر کے لوگ سمجھتے تھے انسان جتنی زندگی اس زمین پر گزارتا ہے اسے ایک ایک پل کا حساب خدا کو دینا ہے۔ وہ سب سے زیادہ طاقتور خدا اسے مانتے تھے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ پیارے بچوں، ممی کا بنانے کا طریقہ بھی مصر کے لوگوں نے ہی اس دنیا میں شروع کیا۔ میں نے آپ کو ابھی بتلایا کہ ان کے پاس مرنے کے بعد زندگی کا ذریعہ تھا، اس لیے وہ اپنے مردہ لوگوں کے جسم کو مختلف مصالحہ جات کے ایک پتلے کپڑے میں لپیٹ دیتے تھے۔ سارے مصالحہ جات ان کے بدن پر مل دیے جاتے تھے۔ اس طرح وہ مردہ جسم محفوظ ہو جاتا تھا۔ اس محفوظ جسم کو ہی ممی کہا جاتا ہے۔ اس بدن کو ایک خاص طرح سے بنے ہوئے جنازے میں رکھ دیا جاتا۔ نیچے کی تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ قبر کو ہی یہ اصلی محل سمجھا کرتے تھے، اس لیے ہر مردہ جسم کے اطراف وہ تمام چیزیں رکھ دیتے تھے جو روزمرہ کی زندگی کے لیے ضروری ہوتی تھیں۔ پیارے بچوں، ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی گڑیا بھی وہ آس پاس رکھ دیتے تھے، جیسے کہ آپ اوپر تصویر میں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی گڑیا ان کے مرنے والوں کے تمام کام انجام دیتی ہے۔ اہرام مصر۔ ابتدا میں قبریں کھود کر بنائی جاتی تھیں، پھر پہاڑوں کے پتھروں کو پھوڑ کر بنائے جانے لگے۔ جیسے جیسے مصری لوگ شمال کی طرف بڑھتے گئے وہاں ریگستان تھا، تو یہاں پر یہ لوگ بڑے بڑے پتھر رکھ کے اہرام تعمیر کرتے۔ ان کا مقصد مردے کو ابدی زندگی سلانا تھا۔ بادشاہ اور مالدار لوگ ایک سے بڑھ کر ایک اونچے اونچے مینار تعمیر کرتے۔ یونانی لوگوں نے انہیں پیرامڈس یا اہرام کا نام دیا۔ اوپر والی تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں اہرام کس طرح کے ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، مصر کے بادشاہ کو فاروس یا فرعون کہا جاتا تھا۔ فاروس یا فرعون کے معنی
وہ آدمی جو عالیشان محل میں رہتا ہے۔ انسان اور عوام فارس کو ہی اپنا بادشاہ سمجھ لیتے تھے۔ مصر میں کئی قبائلوں نے حکومت کی، ان کے نام یہ ہیں: ہیکوسس، کمبوسس اور سکندر اعظم کے فوجی جنرلوں نے بھی یہاں پر حکومت کی تھی۔ ایک بڑی ہی دلچسپ کردار مصر کی تہذیب میں دیکھنے کو ملتی ہیں، وہ ہیں کلیوپاترا۔ کلیوپاترا یہ مصر کی آخری ملکہ تھی۔ کہا جاتا ہے یہ کافی خوبصورت تھی۔ رومیوں سے اپنے ملک کو بچانے کے لیے اس نے بہت کوشش کی، مگر 30 قبل مسیح میں جولیس سیزر کے داماد اگسطس نے کلیوپاترا کو شکست دی۔ جب قیدیوں کے ساتھ کلیوپاترا کو لے جایا جا رہا تھا، اس وقت اس نے زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ پیارے بچوں، اب ہم دوسری تہذیب میسوپوٹامیا کی تہذیب کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اسے عراق کی تہذیب بھی کہا جاتا ہے اور ببلونیا کی تہذیب بھی اسے کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، جو بھی قدیم تہذیبیں پروان چڑھی وہ کسی نہ کسی دریا یا جھیل کے کنارے ہی پروان چڑھی ہیں۔ بالکل اسی طرح میسوپوٹامیا کی تہذیب بھی دریائے افراٹس، انگلش میں افراٹس کہتے ہیں، اردو میں فرات، اور دجلہ اور فرات ندیوں کے کنارے میسوپوٹامیا کی تہذیب پروان چڑھی ہے۔ یہ ایک دلکش اور رعبدار زمین تھی۔ ریگستان کے کئی علاقے کے لوگ اس میں آ کر بسنے لگے۔ میسوپوٹامیا میں بسے ہوئے قبیلوں کے نام یہ ہیں: سمیرین، اسمرین، بیبلونین، اسرین اور فارس والے یعنی ایران کے رہنے والے لوگ بھی یہاں پر آ کر بسے تھے۔ پیارے بچوں، سمرائن نامی قبیلے نے ہی دنیا میں سب سے پہلے رسم الخط کو ایجاد کیا۔ رسم الخط کہا جاتا ہے لکھنے کے عمل کو۔ ان کے لکھے ہوئے کو کیونیفارم کہا جاتا ہے۔ کیونیفارم چھوٹی چھوٹی تصاویر ہوا کرتی تھیں۔ اکثر ان قبائل کے درمیان جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ زگورٹ، تصویر میں آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ زگورٹ ہے۔ یہ لوگ عبادت کے لیے مصنوعی پہاڑ تعمیر کرتے تھے۔ اس کو زگورٹ یا بابل کے مینار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نام یہودیوں نے دیا ہے۔ پیارے بچوں، بیبلونیا کے جھولتے باغ کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ آج ہم اس کی تاریخ بتلاتے ہیں۔ بخت نصر بیبلونیا کا بادشاہ تھا۔ اس کی بیوی کا نام امیتے میڈسر تھا، جو ایک سرسبز علاقے سے تعلق رکھتی تھی۔ جب اس کی شادی بیبلونیا کے بخت نصران سے ہوئی تو اسے وہ سرسبز وادیوں کی یاد ستانے لگی۔ اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بخت نصر نے یہ باغ لگوائے تھے۔ در حقیقت یہ باغ جھولتے نہ تھے، بلکہ ان درختوں کو کچھ اس انداز سے اگایا گیا تھا جو اوپری ڈھلانوں سے درختوں کی شاخیں لٹکتی تھیں۔ جب ہوا چلتی تو ایسا معلوم ہوتا سارا باغ جھول رہا ہے۔ دریائے فرات سے اس باغ کو پانی فراہم ہوا کرتا تھا۔ آپ تصاویر میں دیکھ رہے ہیں کہ بیبلونیا کے جھولتے باغ کیسے تھے۔ یہ تمام خیالی تصاویر ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم ہمورابی کے بارے میں جانیں گے۔ میسوپوٹامیا کے قبیلے اسمیٹک سے یہ تعلق رکھتا تھا۔ اس نے میسوپوٹامیا کے تمام قبائل کو شکست دے کر ایک مضبوط حکومت قائم کی۔ ہمورابی پہلا انسان ہے جس نے قانون بنائے، جو ایک چٹان پر کنندہ ہیں۔ نیچے اسکرین پر آپ ہمورابی کے قوانین کو دیکھ رہے ہیں اور نیچے ہی آپ ہمورابی کی خیالی تصاویر بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی پیرس کے لوروے عجائب گھر میں یہ چٹان رکھی ہوئی ہے۔ ہمورابی کے قوانین تھے: آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت۔ چینی تہذیب، تیسری اہم تہذیب ہم پڑھیں گے چینی تہذیب۔
یہ چینی تہذیب ہوانگ ہو ندی کے کنارے پروان چڑھی۔ ہوانگ ہو ندی کو چین کے آنسو کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اکثر سیلاب آتے ہیں جس سے ندی کا رخ بدل جاتا ہے، سارے گھر اور قابل کاشت زمین تباہ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کو افسوس کی علامت سائن آف سارو کا نام بھی دیتے ہیں۔ 12ویں صدی قبل مسیح سے لے کر 18ویں صدی قبل مسیح تک شان نامی خاندان نے چین پر حکومت کی، پھر چاؤ پھر زہو خاندان نے اس پر حکومت کی۔ پیارے بچوں، چینی تہذیب کا سماجی نظام کیسا تھا یہ ہم جانیں گے۔ اعلیٰ طبقے کے لوگ تاجر یا دستکار اور کسان ہوا کرتے تھے۔ شانگ بادشاہوں کا زیادہ تر وقت جنگوں میں گزرتا تھا۔ فوج کو سماج میں باعزت مقام حاصل تھا۔ فوج کے لوگ پیتل سے بنے ہوئے ہیلمٹ پہنا کرتے تھے۔ پیتل کے کٹیار، کلہاڑیاں اور کمان، نوکدار تیر اپنے پاس رکھتے تھے۔ زراعت ان کا اہم پیشہ تھا۔ گیہوں آپاشی کی مدد سے اگایا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، آپ نے چین کی عظیم دیوار کے بارے میں بھی سنا ہوگا۔ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں، چینی مملکت کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں رکھتی تھی۔ اس میں 7 بڑی ریاستیں تھیں۔ اپنی اپنی ریاست کی حفاظت کی خاطر یہ ریاستیں دیوار باندھا کرتی تھیں۔ بادشاہ کن شوانگ ٹی نے حکم دیا کہ ساری دیواروں کو آپس میں ملا دی جائے۔ ان دیواروں کا کام 7ویں صدی قبل مسیح سے شروع ہوا اور 16ویں صدی تک چلتا رہا۔ اس کی لمبائی یعنی چین کی عظیم دیوار کی لمبائی 5000 کلومیٹر ہے۔ بیک وقت 5 گھوڑے اس پر دوڑ سکتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم سیٹلائٹ سے دنیا کی تصویریں لیتے ہیں تو اس تصویروں میں بھی ہمیں دیوار چین نظر آتی ہے۔ چینی تہذیب کی ایک اور دین چینی برتن ہیں جو سب سے پہلے چین میں بنائے گئے۔ نیم چکنائی کا مسالہ 1600 قبل مسیحی ہیانگ خاندان نے بنانا شروع کیا تھا۔ چینی لوگ لاشوں کے ساتھ چینی برتن بھی رکھتے تھے۔ چینی لوگ پتلے سوتی کپڑے پہنتے اور ریشم کا بھی استعمال کرتے تھے، یعنی ریشم سازی بھی وہ جانتے تھے۔ ریشم کے کیڑوں کو پالنا، پھر ان سے ریشم نکالنے کا ہنر وہ پہلے سے ہی جانتے تھے۔ مردہ آدمیوں کی عبادت کرتے تھے۔ ان کا یقین تھا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو روح میں تبدیل ہو جاتا ہے اور روح کو غیر معمولی قدرت حاصل ہوتی ہے۔ چینی لوگ شروع میں چھوٹی چھوٹی تصاویر میں لکھا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ چینی تحریر بن گئی۔ اس کو یہ لوگ ریشمی کپڑوں، بمبو کے تختوں پر لکھا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، چینی تہذیب کی سب سے عظیم دین چینی برتن اور چین کی عظیم دیوار ہے۔ تو آج ہم اس سبق کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ حافظ، شکریہ، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔